مولا حسین تھوڑا پرسہ قبول کرے، پاک حسین تھوڑا ٹورا قبول کرے۔ اور تھوڑے سامنے ذاکر اہل بیت سید کمیل حیدر رضوی اور انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت قیس رضا واگا صاحب اور انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت مار سجاد لک اور انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت سید اشر جہانیہ نورنگ جہانیہ بادشاہ باواز بلند تر صلوات۔ بوازی بلند تر صلوات۔ اگر یہ صلوات بلند تھی تو تھوڑی دھیمی آواز سے صلوات پڑھی۔ عزدارو چھیمہ تائیدار ولایت دا فرمیدے جڑا جوان چھڑی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے، ساری زندگی اس جوان دے رزتے کے منیاں دی درود ہکا پڑھو تیرال کے پڑھو۔ اللہم صلی اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء کلمت الحسنہ سید الاوسیاء اماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمى خیر المومنین امام المتقین اول العابدین عزد الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ یا علی عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات۔ پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ میرا مالک اللہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرا مالک اللہ جو جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرا مالک اللہ تمام کی جھولیاں بھر دے۔ پروردگار عالم برادر محترم برادر زیوکار جناب مہر سرفراز جناب سید امیر جعفر حسین نقوی صاحب مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس دور کی دعا منگواروں آمین کہہ نور آمین کہہ کے سوا میں شریک ہو جانا۔ پروردگار عالم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث حقیقی روح الامر سرکار قائم بادشاہ کا جل ظہور فرما۔ جڑے چاندے ہو بادشاہ دا ظہور ہوئے صلوات اچھی آواز نال تلاوت فرماؤ۔ اللہم مولا جی دعا قبول فرما۔ نعرہ تکبیر۔ ہر مجلس یادرانہ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سونے رسول دا نام سونا چاہو نعرہ رسالت، اچھا کہ بولو نعرہ حیدری۔ یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، لمحہ آپ کا ممبر حسین پہ ضائع نہیں کیا، بادشاہ حسین کے ممبر پہ بادشاہ حسین کے نوکروں کا تذکرہ شروع کر دیا جی۔ لائق تحسین ہے آپ کا اس بادشاہ کے ذکر میں آ جانا اور اس بادشاہ کے ذکر میں آ کے بولنا کہ جو کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر کی دہلیز کو پار کرتا ہے بھیا جناب سیدہ کے ہاتھوں کی جو کی پکی ہوئی روٹی کو اپنے دسترخوان میں لپیٹتا ہے، ایک یہودی کے باغ میں جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے، روٹی کے ساتھ سے لقمہ توڑتا ہے اور اس لقمے کے ساتھ سے جو ذرے اس دسترخوان پہ گرتے ہیں اس دسترخوان کو جھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں۔ لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا، لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا۔ بادشاہ حسین کی کروڑ گنا بہتر ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ گئے، کروڑ گنا بہتر ذاکرین موجود، ان ذاکرین کی فہرست میں اپنا چھوٹا سا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں جس طرح بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا، انکل جی اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ عرض کی ہے یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، میں امام حسین کا سب سے ادنا ترین نوکر، میری اتنی اوقات حیثیت بساط طاقت توفیق ہمت ہے ہی نہیں، دنیا والوں بات کب کی کرنے لگا ہوں 10 محرم 61
رضوی کربلا کا میدان، کربلا کے میدان میں جناب حسین نے جناب حر کے ماتھے پہ ایک رومال باندھا، اپنی والدہ گرامی کا رومال کیوں باندھا؟ ایک دن روحانی شخصیت نے حر سے پوچھا کہ حر حسین بادشاہ نے اپنی والدہ گرامی کا رومال تیرے ماتھے پہ کیوں باندھا؟ حر مسکرا کے فرماتے روحانی شخصیت یہ بات یاد رکھی کیا؟ یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو، اور باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا کیا؟ مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ اچھا کہ اگلے پچھلے بولو حیدری۔ مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں قانون مصطفیٰ کی صدا گھولتا بھی ہے۔ بھیا امیر جعفر صاحب ایک بات آپ کے مجمع کے سامنے کرنے لگوں، اور مجھے ممبر حسین کی قسم مجمع میں سے ایک بندہ چپ کر گیا، آپ کے بھائی کی آنے کا چک نورنگ شاہ فائدہ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں قانون مصطفیٰ کی صدا گھولتا بھی ہے۔ انکل جی آپ دعا کرتے رہے، میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ عرض کی ہے قانون مصطفیٰ کی، بھیا قانون مصطفیٰ کی صدا گھولتا بھی ہے، اسرار کبریا کی گرا کھولتا بھی ہے۔ دنیا والوں کون ہے میرا حسین؟ کیا ہے میرا حسین؟ کس عزت، کس شان، کس معیار، کس وقار کے مالک کو بادشاہ حسین کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں قانون مصطفیٰ کی صدا کھولتا بھی ہے، اسرار کبریا کی گرا کھولتا بھی ہے۔ اور دنیا والوں یہ معجزہ ہے صرف محمد کے لال کا، ورنہ کسے قبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ یہ معجزہ ہے صرف محمد کے لال کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے علم سے جلتے ہیں دشمن حسین کے۔ میرے لالے ہاتھ کھولو دے ہاتھ چاہو، جیڑا شخص مجلس سے ہاتھ بات گنے ساری زندگیوں دے ہاتھ بدرانے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے علم سے جلتے ہیں دشمن حسین کے۔ ارے غازی کا اتنا روب ہے نسل پلید پر، اس کے علم سے جلتے ہیں دشمن حسین کے۔ بھیا میرے مولا عباس کا پورے پاکستان میں جس جگہ بھی گیا، مولا عباس کا علم اونچا نظر آیا، اور مولا عباس کا ہاتھ دیکھا لالا اتنا ہی کھڑا تھی تے چار جملے سنتے والدو نارا لامی۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے علم سے جلتے ہیں دشمن حسین کے۔ غازی کا اتنا روب ہے نسل پلید پر، اور میں کہہ رہا ہوں دیکھو نہ ہاتھ کھول کے غازی جہان میں، ارے صدیوں سے کر رہا ہے تبرہ یزید پر۔ اچھا کہ بولو حیدری۔ شاباش۔ غازی کا اتنا روب ہے نسل پلید پر، دیکھو نہ ہاتھ کھول کے غازی جہان میں صدیوں سے کر رہا ہے تبرہ یزید پر۔ دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا۔ کون ہے میرا بادشاہ علی؟ کیا ہے میرا بادشاہ علی؟ میرے بھیا نے کہا آپ نے مرشد علی کی ولایت پڑھنی ہے، میں مرشد علی کی ولایت کے 4 جملے پڑھ کے جناب کے چہروں کا معیار چیک کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا؟ کیسا بھائی کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا؟ جوتی میں پھرے تخت سلیمان چھپائے۔ جس بندے کو تخت سلیمان کا پتہ ہے اس کا حق بنتے بولنا۔ میں کہہ رہا ہوں کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا؟ مجھ پہ بڑے بندوں نے فتوے لگائے کہ کمیل حیدر رضوی یہ بات انہیں کیا کر دی؟ کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا؟ جوتی میں پھرے تخت سلیمان چھپائے۔ اور محمد عباس بھائی ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے علاقے میں، میں کہہ رہا ہوں کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا؟ جوتی میں پھرے تخت سلیمان چھپائے، اور یوں انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا۔ کیسے؟ یوں انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلائے۔ کیا کہنے بھائی؟ بھیا یہ بات میں نے اپنے علاقے میں کی۔ ایک مولا علی کا دشمن اٹھا، اس نے کہا کمیل حیدر رضوی تم نے یہ بات کیسے کر دی کہ مولا علی کے اشارے پہ سورج واپس آ گیا؟
ایک بات آپ کے علاقے کو دے کے جانے لگوں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی جملہ. اس نے کہا مولا علی کے اشارے پہ سورج کیسے واپس آ گیا؟ میں نے کہا کیسے نہ پلٹتا، وہ مقصر تو نہیں تھا. کیسے نہ پلٹتا، وہ مقصر تو نہیں تھا. ارے سورج کو خبر تھی یہ اشارہ ہے علی کا. قبلہ کیسے نہ پلٹتا، راضی رہیے گا، وہ مقصر تو نہیں تھا. ارے سورج کو خبر تھی یہ اشارہ ہے علی کا. دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں وہ جس کا تخت ہو سدرا پہ کن سے بھی پہلے. آپ بزرگ چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں. بھیا میں چھوٹا سا تھا، میں سنتا آیا ہوں کہ اللہ کے کن کہنے پہ ایسی لاکھوں کائناتیں بن سکتی ہیں، ایسی لاکھوں کائناتیں بن سکتی ہیں. ایک دن میں نے اوپر نظر ڈالی اور ایک بات میرے ذہن میں آئی. میں نے کہا وہ جس کا تخت ہو سدرا پہ کن سے بھی پہلے، ارے کرے گا کیا وہ زمینی خلافتیں لے کر. وہ جس کا تخت ہو، پچھلے لالے توجہ ہے، وہ جس کا تخت ہو سدرا پہ کن سے بھی پہلے، بھیا کرے گا کیا وہ زمینی خلافتیں لے کر. اور میں کہہ رہا ہوں علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے، میں نماز کے تشہد میں جاتا ہوں، میں علی ولی اللہ کی گواہی دیتا ہوں. دنیا مجھ پہ فتوے لگاتی ہے کہ کمیل حیدر عزیزی یہاں پہ پڑھو، یہاں پہ نہ پڑھو، یہاں پہ پڑھو، یہاں پہ نہ پڑھو، یہاں پہ پڑھو، یہاں پہ نہ پڑھو. میں کہہ رہا ہوں وہ جس کا تخت ہو سدرا پہ کن سے بھی پہلے، کرے گا کیا وہ زمینی خلافتیں لے کر. اور علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مصلی سے لعنتیں لے کر. علی کو چھوڑ کے جو بھی دو قطع اور یا علی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مصلی سے لعنتیں لے کر. دنیا والوں میں نہیں کہہ رہا، مولا حسین 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہے تھے جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، ارے مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا. بھائی میں مرشد علی کی ولایت پڑھنے لگا ہوں اور کچھ بندوں کے چہرے اتر گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو بھی میرے جو مرشد علی کا نوکر ہے اسے بولے، جس کا چہرہ اتر گیا اسے کمیل حیدر عزیزی کی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، میری اوقات ہے نہیں. مرشد حسین 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہے تھے جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا. دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا، مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا. حسین بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں بس اس کی عبادات پہ راضی و جلی ہے. بھیا کس کی؟ بس اس کی عبادات پہ راضی و جلی ہے. ارے جس کی نمازوں میں میرا بابا علی ہے. بس اس کی عبادات پہ راضی و جلی ہے. جس کی نمازوں میں میرا باپ علی ہے. بھیا ایک بات آخری اور راضی رہیے گا، میں کہہ رہا ہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. زمانے کے ولی کو بھیا مرشد علی کہتے ہیں. آپ داد دیتے رہے مولا حسین بادشاہ کے بڑے خوبصورت ذاکرین تشریف فرما. میں آپ کے ٹائم سے 2-3 منٹ اوپر کر دوں تو ناراض نہ ہوئیے گا. آخری 4 جملے اور علی میں کہہ رہا ہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. دنیا والوں کون ہے میرا مرشد علی؟ کیا ہے میرا مرشد علی؟ بھیا وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو. وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو. عمل بیکار ہیں جس میں محمد کا وسیع نہ ہو. اور دنیا والوں نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو. اس جملے پہ آپ کے بھائی پہ فتوہ لگے. یہ حویلی گلشہ میں مولوی نے فتوہ لگا دیا. بھائی فتوے سے کمیل حیدر عزیزی کو کیا ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بھیا میں کہہ رہا ہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو. چک نورنگ شاہ کے علاقے سے کمیل حیدر عزیزی جھولی پھیلا کے مانگ رہے ہیں. اگر حق بنے تو حق رکھنا, نہیں نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو.
عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو۔ میں کہہ رہا ہوں نمازوں میں علی لانے سے گھر باطل کا سایہ ہے، نمازوں میں علی لانے سے گھر باطل کا سایہ ہے، تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں آیا ہے۔ نمازوں میں علی لانے سے گھر باطل کا سایہ ہے، تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں آیا ہے۔ کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے۔ علی کی عزت دار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب ایک دفعہ ہائے کرنا، ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ دنیا اگر محمد مصطفیٰ کے گھرانے کو پہچان لیتی، دنیا کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے۔ دنیا اگر محمد مصطفیٰ کے گھرانے کو پہچان لیتی، اور دنیا والوں بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتا۔ دنیا اگر محمد مصطفیٰ کے گھرانے کو پہچان لیتی، بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتی۔ ایک دفعہ ہائے کرنا، ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گئے۔ اس پورے مجمع میں ایک مومن ہائے کر دے، میں آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ میں آج حسین کی 7 سال کی بیٹی ہجر کی ملکہ کا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین بادشاہ کے بھیا 4 حرم ہیں، حرم کہتے ہیں ازواج کو۔ 4 بیویاں ہیں میرے مرشد حسین کی۔ پہلی بیوی جس کا نام بی بی شہر بانو، جس میں سے 2 اولادیں، ایک کا نام فاطمہ کبریٰ، ایک کا نام امام زین العابدین۔ دوسرے حرم کا نام بی بی رباب، جس میں سے 2 اولادیں، ایک کا نام شہزادہ حضرت علی اصغر، ایک کا نام شہزادی سکینہ۔ تیسرے حرم کا نام بی بی لیلا، جس میں سے ایک اولاد جس کا نام مولا علی اکبر۔ چوتھے حرم کا نام بی بی ام ولدان، جس میں سے ایک اولاد جس کا نام فاطمہ صغریٰ۔ اور دنیا والوں شاید میں تمہیں سمجھا نہیں سکا، ایک دفعہ آئے کرنا، ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ اور صغریٰ کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا، اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی۔ صغریٰ کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا، اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی۔ حسین نے دونوں بہن بھائیوں کو سگے بہن بھائی کی دولت سے نوازا، سارا مصائب چھوڑ دیا۔ 28 رجب سادات کا قافلہ تیار، ذاکرین کی ایک لمبی فہرست، میں ان کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، آخری جملے یا علی یا علی۔ 28 رجب بھیا سادات کا قافلہ تیار، سادات کا قافلہ تیار تھا، یا بی بی رباب کے پاس مولا علی اصغر نہیں آئے، بی بی رباب کے پاس مولا علی اصغر نہیں آئے۔ بالکل آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آخری جملے مصائب کے اور میں جانے لگوں۔ بی بی رباب نے ہر بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ جاؤ کوئی میرے علی اصغر کو جناب فاطمہ صغریٰ سے لے آؤ، جاؤ کوئی میرے علی اصغر کو فاطمہ صغریٰ سے لے آؤ۔ اب ہر بی بی جاتی، بی بی نے کہا زبردستی نہیں کرنی، اگر اصغر آئے تو لے جانا، اصغر نہ آئے تو اسے نہ لے جانا۔ بی بی کی حالت کیا تھی؟ بی بی اصغر کو گرم لیت پہ لٹاتی، بی بی کہتی اگر اصغر آئے اصغر کے ہاتھ پھیلاؤ، اگر اصغر آئے تو لے جانا، اصغر نہ آئے تو نہ لے جانا۔ مجھے منبر حسین کی قسم، ہر بی بی آتی گئی، ہر بی بی واپس پلٹتی گئی، بیبیاں ہاتھ پھیلاتی، اصغر بی بی سکینہ، اصغر بی بی صغریٰ کی طرف جاتا، ایک دفعہ ہائے کرنا، ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ اصغر بی بی صغریٰ کی طرف واپس لپٹتے، یا مولا حسین بے بس ہوئے، مولا حسین مولا علی اصغر کو لینے آئے۔ بی بی نے وہی الفاظ دہرائے، بی بی نے کہا بابا بابا اصغر اگر اصغر آئے تو لے جانا، اصغر نہ آئے تو نہ لے جانا۔ اب بی بی نے اصغر کو گرم لیٹ پہ لٹایا، اب مولا حسین نے بازو نہیں پھیلائے، مولا حسین نے منہ آگے کیا، مولا حسین نے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے ایک بات کی۔ زیگم بھائی مولا حسین کی بات کرنی تھی، پہلے مولا علی اصغر بی بی صغریٰ کی طرف لپٹتے تھے، اب مولا علی اصغر
مولا حسین کی طرف لپٹے. مولا حسین نے مولا علی اصغر اٹھایا. مولا حسین جانے لگے یا پیچھے سے بی بی نے مولا حسین کا دامن پکڑا. بی بی کہتی ہیں بابا بابا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اصغر آئے تو لے جانا, میں اصغر واپس نہیں لیتی. بابا مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اصغر کو کہا کیا ہے؟ اگر ماتم نہیں آتا تو سر نیچے کر لے. بابا آپ نے اصغر کو کہا کیا ہے؟ اس وقت میرے مولا حسین رو کے کہتے ہیں سغرا میں نے اصغر کو یہ کہا ہے جہاں میں 9 لاکھ کے تیر برداشت کر لوں گا وہاں اصغر ایک تیرا بھی. علی کی عزت دار بیٹیاں آپ کا پرسہ قبول.